علیکم، میں امداد صبح ہوں۔ عمران خان صاحب کے پاس باقی ہیں 10 دن، اگر 10 دن میں کچھ ہوا تو ٹھیک، ورنہ عمران خان صاحب کا بوریا بستر گول تو پہلے ہو چکا ہوا ہے، لیکن اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف انتخابات میں اتنے زیادہ ووٹ لینے کے بعد بھی عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے، عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے، مالکوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے مایوس اور انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ نکلیں، اور لوگوں کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے، لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے۔ صورتحال بڑی عمران خان صاحب کے لیے کشیدہ اور تشویشناک ہو گئی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے، کیونکہ اب ایک طرف حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ تیزی سے مکمل ہو رہا ہے، تو دوسری طرف عمران خان صاحب وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ان کی طرف سے کھیل رہا ہے اور کون ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، کسی اور کی طرف سے اور کسی اور آپ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ پریشان ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، اور اپنی پرچھائی پر بھی شک کرنے لگ گئے عمران خان صاحب۔ ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں اور ان کی ہدایات پر عمل جو ہے بالکل بھی نہیں ہو رہا، لہٰذا جو ملنے جاتا ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ سے پہلے جو مل کے آیا تھا اس پر مجھے شک ہے، جو ملنے آیا تھا، میں نام نہیں لے رہا کیونکہ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، محترم ہیں، جو بھی ملنے جاتا ہے، یعنی ایک ملاقات کر کے جاتا ہے اور دوسرا ملاقات کرنے آتا ہے تو پہلے سے آنے والے کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آنے والے سے جانے والے کے متعلق، اور سیدھا کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ISI کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، میری پارٹی، میرے لوگ، میرے منتخب ارکان، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ISI کے کنٹرول میں چلے گئے ہوئے ہیں، یعنی پارٹی دوبارہ عمران خان صاحب کی جنہوں نے بنائی تھی ان کے کنٹرول میں چلی گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب جو شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، پھر یہ اب عمران خان صاحب کے پاس جو آخری 10 دن، کیوں آخری 10 دن ہیں، اس کے بعد کیا ہو جائے گا، یہ ساری بات جو عمران خان صاحب اور ان کے قریبی لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ آخری 10 دن ہے، اس کے بعد اگر ابھی کچھ ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر ہم جیلوں میں ہی رہیں گے، گل سڑ رہے ہوں گے۔ یہ عدالتی معاملات کے حوالے سے نہیں ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا، جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آج حلف ہو گیا، تمام ارکان جو قومی اسمبلی کے تھے، سنی اتحاد کونسل کے ارکان بھی آئے تھے، عمران خان کے نقاب چڑھا کر، ماسک پہن کر، مسلم لیگ نون کے ارکان بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، محمود خان اچکزئی بھی تھے، سارے آئے ہوئے تھے، سب نے حلف لیا۔ اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کہ سیکریٹریٹ نے وزیر اعظم کے انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ اتوار کو ہوگا، اور اتوار سے پہلے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، اور اس کے بعد جانچ پڑتال ہوگی، اور جانچ پڑتال کے بعد پھر اتوار کو ہوگی پولنگ، اور پھر کبھی امکان یہ ہے کہ اتوار کو ہی وزیر اعظم کا حلف ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو سوموار کو ہو جائے گا، لیکن پھر جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک صوبہ بلوچستان، وہاں پر بھی تب تک حکومت سازی ہو چکی ہوگی، خیبر پختونخوا، وہاں عمران خان صاحب کی اپنی حکومت بننی ہے، وہاں پر تو ایک وہ صوبیہ شاہد نہیں سنبھالی جا رہی مسلم لیگ نون کی، وہ آج چلی گئی تھی نامزد وزیر اعلیٰ اپنا علی بن گنڈا پور کے پاس، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو سنبھالو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے اسی طرح گھڑی لہراتے پھرنا ہے، پھر مجھے نہ کہے کوئی، تو اکیلی کافی ہے وہاں پر۔ تو بہرحال علی بن گنڈا پور صاحب نے جو ان کا ایک شہرت ہے لڑاکے کی، اپنا ہر بات پر گالیاں نکالنے والے، مطلب کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ تہذیب اور تمدن یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اس سے گزرے نہیں ہیں، لیکن آج کا جو اجلاس تھا اور حلف برداری کے جو اجلاس تھے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو، آج تو کیونکہ اسپیکر کا الیکشن تھا تو اس میں ڈیسنسی شو کی ہے، تو ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ ڈیسنسی دکھائیں، اگر وہ ڈیسنسی دکھاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب ان پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے، پھر ان کے لیے بھی کہیں گے کہ یہ بھی چلے گئے جی چڑیا گھر والوں کے پاس، اب چڑیا گھر والوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اب جو وزیر اعظم کا الیکشن ہو جائے گا، اور اس الیکشن کے بعد حکومت سازی ہو جائے گی مکمل، کابینہ شابینہ بن جائے گی، تو پھر سلسلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے ردم میں آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کا اعتماد
بہت زیادہ بحال ہو چکا ہوا ہے. وہ پہلے والے بجھے بجھے سے نواز شریف نہیں ہے. ایون مریم نواز صاحبہ کی علم برداری پر بھی بہت بجھے ہوئے تھے. لوگ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ بیٹی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہے. وہ بیٹی جن کے اوپر کانٹا پھیر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی ان کی تو پاکستان کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں، حلف اٹھا رہی ہیں. اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ ان کی جانشین بیٹی جو ہے وہ ساری سازشوں کو ناکام بنا کر آ کر وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ گئی ہیں. لیکن اس دن بھی بجھے تھے. آج جب وہ قومی اسمبلی میں پہنچے اور کل جب انہوں نے خطاب کیا تھا پارلیمانی پارٹی سے تو چینج ہو گئے ایک دم. میاں نواز شریف صاحب چہرہ کھلا کھلا، لالیاں ٹپک رہی ہیں گالوں پر. ویسے بھی کشمیری ہیں، کشمیری ظاہر ہے اتنے گھورے چٹا بھی کیا بالکل لال نواز شریف صاحب کا جو رنگ ہے، تو وہ چہرے سے وہ لالیاں ٹپک رہی تھیں، یہ گال جو چمک رہے تھے اور بات کرنے میں اعتماد تھا. سمجھ آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اب اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کو نظر آ گیا ہے کہ جو سازشیں تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں. اس کے بعد اب جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، یعنی سیاستدانوں نے کرنا ہے، یعنی تاج حکومت نے کرنا ہے، یا مسلم لیگ نون نے کرنا ہے. تو بہرحال تو اب ادھر اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں ان کا اعتماد ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. 8 فروری کمال دن تھا، بڑا سرپرائز ہوا. یعنی بذات خود مینیج کرنے والے الیکشن اسٹیبلشمنٹ وہ پریشان کہ یہ کیسے ہو گیا. ہمیں جو اندر کی خبریں لانے والے لوگ بتاتے تھے اندر کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو کوئی بندہ ہی نہیں نکلے گا. آپ نے کئی دوستوں کو ویلاگ سنے ہوں گے. اور نہیں جی 8 فروری کو کوئی پی ٹی آئی کا ووٹر کہاں نکلے گا. میں کہتا تھا کہ سرپرائز ہوگا. پولنگ ڈے کو مینیج نہیں کر سکتے آپ، پولنگ ڈے کو اپنا ووٹر نکالیں، میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہتا تھا. لیکن بہرحال جو ہوا اب معاملہ اور آگے بڑھ رہا ہے. آج حلف ہو گیا، وزیر اعظم منتخب ہو جائے گا. عمران خان صاحب جو ہے 8 فروری کو ملنے والا جو مینڈیٹ تھا اس مینڈیٹ کو اپنے حق میں اپنے فائدے میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اب 8 فروری کے بعد جو لوگ عمران خان سے ملاقات کرنے گئے، اور ریسنٹلی 1-2 ملاقاتیں جو ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں کے حوالے سے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے، لوگوں کو نکالو باہر. آپ پریس کانفرنسز کر لیتے ہو، آپ جا کر بیٹھ جاتے ہو اسمبلی میں. پنجاب اسمبلی کے حوالے سے خاص طور پر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ غصہ تھا کہ پنجاب اسمبلی میں واک آؤٹ کیوں کیا آپ لوگوں نے. حصہ لیتے الیکشن کا، سسٹم میں رہتے، اندر احتجاج کرتے، ٹکنی کا ناچ نچاتے اسپیکر کو. اور وہاں پر پولنگ کے دوران جب تک پولنگ ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ کی تب تک نعرے لگنے چاہیے تھے، چور چور کا شور ہونا چاہیے تھا. آپ لوگ باہر آ گئے اور وہ واک اوور دے دیا آپ نے، اور آرام سے مریم نواز وزیر اعلیٰ بھی بن گئی اور تقریر بھی پھڑکا دی. تو مطلب یہ کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ اب عمران خان کو یاد آ رہا ہوگا کہ جب میں خطاب کرنے جاتا تھا یہ تو نعرے لگاتے تھے میرے خلاف. اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ عمران ایک وقت کیا ہے، ایک تقریر کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں تو جاؤں گا ہی نہیں پارلیمنٹ، مجھے تو یہ بولنے نہیں دیتے، میں بولتا ہوں یہ نعرے لگاتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب تقریر کی ہے تو پہلے اپوزیشن کو پرووک کیا گیا، اشتعال دلایا گیا، اور پھر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا ماحول بنا لیتے تھے کہ اپوزیشن واک آؤٹ کر لے. اور اپوزیشن کے واک آؤٹ کے بعد وزیر اعظم اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوتے تھے عمران خان صاحب، اور جیسے ہی دیکھتے تھے کہ اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی ہے دوڑے آتے تھے اور چوروں کی طرح ایوان میں داخل ہوتے تھے اور جلدی تقریر کر کے دوڑ جاتے تھے تاکہ اپوزیشن واپس آ کر احتجاج نہ کرے میرے سامنے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے یہ آسانی حاصل نہیں تھی، دستیاب نہیں تھی، کہ جس دن میں نے پہلے دن خطاب کیا اس دن بھی احتجاج ہو رہا تھا اور مجھے انہوں نے سلیکٹڈ کا نام دیا اور میں نے خود بھی تالیاں بجائی، ڈیسک بجائے. جب بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ مسٹر سلیکٹڈ پرائم منسٹر، میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد دے رہا ہوں تقریر کے اختتام پر، تو تالی بجائی تھی انہوں نے. سلیکٹڈ اور الیکٹڈ میں فرق نہیں سمجھ آیا تھا ابھی ان کو. الیکٹڈ میں اگلا ایس تھا وہ لگ گیا، اگر نہ ہوتا تو پھر وہ کچھ اور ہوتا سلیکٹڈ.
تو عمران خان کو سمجھ نہیں آئی، وہ ای سے الیکٹڈ سمجھ بیٹھے تھے لیکن ایس سے سلیکٹڈ تھا، تو تالیاں بجائی عمران خان صاحب نے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں آپ لوگوں کو نہیں نکال رہے؟ اور اب کیونکہ روزے شروع ہو جانے ہیں اگلے 8-10 دنوں میں، تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماحول بنانا ہے نا وہ رمضان شریف سے پہلے بنانا ہے، آپ نے 10 مارچ سے پہلے بنانا ہے۔ اگر 10 مارچ سے پہلے آپ نے بھرپور احتجاج کیے، لوگوں کو نکالا تو ٹھیک، نہیں نکالیں گے تو پھر لوگ قبول کر لیں گے اس سسٹم کو۔ آپ تو قبول کر ہی چکے ہو، انہوں نے اپنے لیڈروں کو کہا آپ تو قبول کر ہی چکے ہو، آپ کو تو میموریاں مل گئی نا، آپ تو جا کر پروٹوکول کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھیں گے، انجوائے کریں گے پرکس اینڈ پریویلیجز، ٹی او ڈی انجوائے کریں گے، پارلیمنٹ لاجز انجوائے کریں گے، اپنا گاڑی پہ لکھا ہوا ایم این ایم پی انجوائے کریں گے۔ تو آپ جا کر ایوانوں میں بیٹھ گئے، لوگ ووٹ ڈال کر گھروں میں بیٹھ گئے، میں جیل میں بیٹھا ہوں، مجھے کون نکالے گا بھائی یہاں سے؟ تو وہ پریشان ہے عمران خان صاحب کہ یہ 10 دن اگر مومنٹم بنے گا تو وہ مومنٹم رمضان کے دوران بھی چلے گا، اگر نہیں بنے گا پھر بیچ میں 1 مہینہ، پھر اس 1 مہینے کے دوران کوئی بجٹ شیڈول بھی کے مراحل بھی آ جائیں گے، لوگ پھر اس طرف نہیں توجہ دیں گے، تو مومنٹم بنا ہے، کوئی مومنٹم نہیں بن رہا۔ تو پھر عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کے منتخب لوگ ہیں، جو آگئے ارکان، جو اب سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے دے دیے، کیونکہ دیکھیں سنی اتحاد کونسل بھی بڑا عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوا ہے نا، وہاں پر بھی یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی نے اپنے وکیل کھڑے کر دیے مخصوص نشستوں کے لیے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے خط لکھ دیا کہ جی ہم نے تو نہ الیکشن لڑا ہے اور نہ ہمیں مخصوص نشستوں کے لیے فہرستیں ہم نے جمع کروائی ہیں اور نہ ہمیں چاہیے۔ تو وہ معاملہ بھی اب فیصلہ محفوظ ہے، ابھی جب آپ ویلاگ سنیں گے شاید تب تک فیصلہ آ چکا ہو، جو بھی آتا ہے، لیکن جھٹکا بڑا لگا عمران خان صاحب کو۔ تو اب عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم کہیں دوبارہ ان کے ہماری پوری کی پوری پارٹی وہ تو نہیں چلا رہے جنہوں نے ہمیں بنایا تھا، یعنی آئی ایس آئی، ان کا کنٹرول تو نہیں ہو گیا ہمارے لوگوں کے اوپر، مجھے نہیں پتا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں ان کے خدشات بتا رہا ہوں۔ شیر افضل مروت کے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دنوں سے جب سے پنجاب اسمبلی میں مریم نواز صاحبہ سی ایم بن گئی ہیں، ٹویٹر پر آپ چیک کریں تو پنجاب کے ارکان جو ہیں ان کے اوپر ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ رانا آفتاب صاحب نے بڑا ڈیسنٹ ایک پارلیمانی بیہیو دکھایا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم ساتھ بھی چلیں گے، لیکن اگر حکومت ساتھ لے کے چلنے والی ہو تو ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ جب مریم نواز صاحبہ ان کے پاس چل کر گئی تھی تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو بیٹھنا چاہ رہے تھے، ہم چلے گئے اور آپ نے دروازے بند کروا دیے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں بیٹھنے کو۔ تو وہ بھی عمران خان صاحب کی نظروں میں ہو گئے مشکوک۔ باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر، ولاگر، ٹویٹر پر، ایکس پر جو کام کر رہے ہیں، بیٹھ کر ٹرولنگ کر رہے ہیں، وہ تو ایسی گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے پی ٹی آئی کے منتخب ارکان کو۔ تو جو 8 فروری کو عمران خان صاحب نے اتنی بڑی کامیابی، اور یہ میں تنزن نہیں کہہ رہا، یہ بڑا کارنامہ تھا کہ لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، لیکن اتنا خوبصورت طریقے سے حیران کن انداز میں پی ٹی آئی نے مینج کیا کہ لٹرلی کھمبے بھی جیت کر آ گئے، یعنی کئی ایسے کینڈیڈیٹ تھے جو وتھڈرا ہو چکے تھے وہ بھی جیت کر آ گئے، لوگوں نے ٹپے مارے آخری ٹائم پہ جو وتھڈرا ہو گئے تھے۔ تو اب عمران خان صاحب نے 8 فروری کو جو ان کو کامیابی ملی ہے وہ کامیابی ضائع ہوتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے، اور ان کو شک ہے، ان کو خدشہ ہے کہ کہیں میری پارٹی میرے پاس نہیں ہے اب، لہذا ہر لیڈر پر شک کر رہے ہیں، اور شروع سے کرتے تھے ہر لیڈر پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز الہی صاحب سی ایم تھے اور ان کے متعلق جو باتیں باہر آتی تھی عمران خان صاحب کی زبان سے، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو بہرحال اب یہ 10 دن جو روزوں تک پی ٹی آئی نے باہر نکلنا ہے، لوگوں کو نکالنا ہے، عمران خان نے کہا ہے ہفتے کو پرسوں احتجاج کی کال ہے، پتہ چل جائے گا پرسوں کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں۔ اگر لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر آپ کے پاس یہ خبر آئے گی کہ عمران خان صاحب نے ساری پارٹی فارغ کر دی اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا ان سے، اور لوگوں کو کہیں گے، آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین صاحب نے قلعہ گراؤنڈ میں وہاں پر
چترول کروائی تھی اپنے پارٹی رہنماؤں سے کی، اپنے کارکنوں سے، کٹو مارو ان کو، تو پھیٹی لگی تھی ڈاکٹر فاروق ستار، پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے لیڈران۔ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کسی دن یہ اعلان کر دیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کارکن جو ہے ان کا گھیراؤ کریں، کارکن ان سے حساب کتاب لیں۔ تو یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو اپنے ارکان سنی اتحاد کونسل کو دیے ہیں وہ اگر پراپر پرفارم نہیں کریں گے، وہ اگر ایوانوں کو یرغمال نہیں کریں گے، وہ اگر شور شرابہ نہیں کریں گے، تو پھر عمران خان صاحب ان کی ناکہ بندی کریں گے، ان کے رستہ روک کریں گے، ان کے خلاف لوگوں کو ان کے گھروں پہ بھیجیں گے کہ ان کے گھروں کے سامنے جا کر احتجاج کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔